امام فرماتے ہیں جب کوئی انسان وہ سطح رزق کے لیے پریشان ہو، اور آج کا سب سے بڑا مسئلہ کہ انسان اپنے اخراجات کو کم نہیں کر پا رہا مگر آمدنی میں اضافہ بھی نہیں ہو پا رہا، کیا کرے؟ اضافہ کیسے ہو؟ رزق کیسے عطا کیا جائے؟ آج بار روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سورہ مریم کی تلاوت کے بارے میں امام فرماتے من ادمنا کہ جو معمول بنا لے سورہ مریم کی تلاوت پر مداومت کرے، یعنی کبھی کبھی نہ پڑھے بلکہ جب بھی موقع ملے پڑھ لے، تو خدا بند عالم اسے اس طرح سے نوازتا ہے کہ خود اس کے اپنے نفس کے بارے میں، خود اس کے اپنے اموال کے بارے میں، خود اس کی اپنی اولاد کے بارے میں خدا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ نہ کبھی اپنی ذات میں کسی کا محتاج ہوگا، نہ اپنے اموال میں کسی کا محتاج ہوگا، اور نہ اپنی اولاد کے مسائل میں کسی کا محتاج ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ محتاجگی ختم ہو جائے سورہ مریم کی تلاوت کیجیے، تو فضائل پر فضائل ہیں، اور اگر انسان سورہ مریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اسے لکھ کر گلے میں ڈال لے تو انسان برے خوابوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اچھے خواب عطا کیے جاتے ہیں۔ تو لکھنے کا انداز الگ ہے، پڑھنے کا ثواب الگ ہے، اور تفسیر کا عنوان الگ ہے۔ سورہ مبارکہ مریم میں آپ کی خدمت مقدس میں آیت نمبر 1 کل بھی الگ سے بیان کی، ابتدا میں اور انتہا میں، اور آج بھی ابتدا کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 4 سے آگے جانے سے پہلے آیت نمبر 1 کے بارے میں آپ سب کو زبانی یاد ہے، 5 حروف سے مل کر ایک آیت بنی ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ قرآن مجید میں خاص طور سے یہ ایسا مقام کہ جہاں 5 کے 5 ایک ساتھ جمع ہوئے، اور گرچہ ان 5 میں اللہ کے ناموں کا حوالہ کل بیان کر دیا گیا، امام کی روایت میں اتنا اضافہ ضرور ہے کہ سارے کے سارے اسماء حسنی مخصوص ہیں آل محمد کے شیعوں کے لیے۔ کسی کا خدا کیا ہو وہ جانے، اور ان کا عقیدہ ہمارا خدا وہ جسے علی سجدہ کرے، تو ہمارا خدا کافی ہمارے لیے، ہمارا خدا ہادی ہمارے لیے، ہمارا خدا سرپرست ہمارے لیے، تو کاف ہا یا عین صاد کا واسطہ دے کے خدا سے مانگیے۔ یہ دعا مکمل دعا ہے، اور جب بات دعا کی آئی ہے تو بہرحال ایک دعا آپ کی خدمت میں اور روایت امام محمد باقر علیہ السلام پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ۔ گرچہ جتنے بھی اس میں اور مزید اضافے کیے جا سکتے ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک 5 اسماء حسنی کا حوالہ ہے خدا کے نام، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے کہ خدا کا ہر نام اس میں اعظم ہو جاتا ہے اگر لینے والا خدا کو عظیم پہچان لے۔ امام فرماتے ہیں جب کوئی انسان وہ سطح رزق کے لیے پریشان ہو، اور آج کا سب سے بڑا مسئلہ کہ انسان اپنے اخراجات کو کم نہیں کر پا رہا مگر آمدنی میں اضافہ بھی نہیں ہو پا رہا، کیا کرے؟ اضافہ کیسے ہو؟ رزق کیسے عطا کیا جائے؟ تو یاد رکھیے بہت سارے اعمال ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا کبھی اگر آپ بھی چاہیں اس دعا کی تلاوت کرنا تو امام فرماتے ہیں اپنی واجب نماز کے سجدے میں تمہیں چاہیے خدا سے ایسے دعا مانگو، واجب نماز کے سجدے میں۔ اچھی بات یاد دلا دوں کہ واجب نماز ہو کہ مستحب نماز ہو، حالت نماز میں انسان کو سجدے کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا کے مانگنے کا حکم نہیں ہے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں تو رہیں گی زمین پر، حالت سجدہ میں احکام کے اعتبار 7 اعضاء کو لگانا زمین پر، ان میں ہاتھوں کی ہتھیلیاں شامل، تو یہ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا نہیں مانگنا، عجیب دعا ہے۔ ہاتھ زمین پہ رکھے رہیں، پیشانی خاک کربلا، اور پھر امام کا فرمان یاد کیجئے، فرماتے ہیں خدا سے ایسے بات کرو واجب نماز کے سجدے میں۔ امام علیہ السلام کی روایت میں آخری سجدے کا حوالہ نہیں ہے، تو آپ جس سجدے میں چاہیں پڑھ سکتے ہیں، البتہ عام طور پہ لوگ آخری سجدے میں، جیسے جمعۃ الوداع آخری جمعہ اہم ہو جاتا ہے، سارے جمعے برابر ماہ رمضان کے، آخری جمعہ آخری ہے، ایسے آخری سجدہ خدا کی بارگاہ سے الگ ہونے سے پہلے کیا مانگیں؟ یا خیر المسئولین، اے وہ کہ جن سے سوال کیا جاتا ہے ان میں سب سے بہتر تیری ذات ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے،
کہ انسان حالت سجدہ میں خدا سے اتنا قریب ہے کہ جیسے عرش پر پہنچا ہوا ہو. نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج، اور حالت معراج نماز میں معراج مومن امام محمد باقر علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے تحفہ. یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، میم عین توئیں یہ نون معطین، معطی میم عین توئیں یہ معطی، عطا کرنے والا. اے وہ جو عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. پہلا جملہ یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین، اور اے عطا کرنے والوں میں سب سے بہتر عطا کرنے والے. اور ارزقنی، تو مجھے عطا فرما رزق. اب آپ کے ذہن میں جو بھی ہو، رزق مال چاہتے ہو ذہن میں وہ لائیے، رزق اولاد چاہتے ہو ذہن میں وہ لائیے، رزق مکان چاہتے ہو ذہن میں وہ لے کر آئیے، رزق صحت چاہتے ہیں وہ لے کر آئیے، رزق عافیت، رزق علم، رزق تقوی، جو رزق آپ چاہتے ہو. اور ارزقنی، ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم خالی ایک ہی معنی سمجھتے ہیں، رزق کا مطلب روٹی نہیں، جو آپ چاہیں وہ رزق. آپ کی طبیعت کے تقاضے کو رزق کہتے ہیں، مانگیے. اور ارزقنی، اے خدا مجھے عطا فرما دے. ورزق عیالی، اور میرے جو عیال ہیں، یعنی کہ اہل و عیال، یعنی کہ والدین، یا جن کی میں کفالت کر رہا ہوں. ورزق عیالی، مجھے بھی عطا فرما اور میرے عیال کو بھی عطا فرما. من فضلک الواس، اپنے وسیع فضل میں سے. فإنک ذو الفضل العظیم، بے شک کے پروردگار تو صاحب فضل عظیم ہے. خدا خود کہتا ہے واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا حوالہ دیتے ہوئے. اور امام فرماتے ہیں ایسے مانگو حالت سجدہ میں، خاص نماز واجب میں یہ دعا، یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی ورزق عیالی من فضلک الواسع وَإِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. تو کاف ہا یا عین صاد پڑھیے سجدے میں جا کے، پھر دعا مانگ لیجئے. دعا مانگنے کے بعد پڑھ لیجئے بحق کاف ہا یا عین صاد. اس اعتبار سے پھر آغاز ہو آیت نمبر 1 سے. اور یہ بات کل وہاں تک پہنچی جہاں پہ جناب زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. زکریا علیہ السلام کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا. 70 سال کے بوڑھے تھے یا 128 سال کے بوڑھے تھے. ایک روایت کے اعتبار سے آپ 128 سال کے تھے جب خدا کی بارگاہ میں آپ نے یہ دعا مانگی ہے. جناب زکریا علیہ السلام کے حالات و واقعات میں سے جملہ مکمل کرتے ہوئے کہ جناب زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے اور آپ کی اہلیہ بانجھ ہو چکی، تو اولاد کی دعا کب سے مانگ رہے؟ کہ جب سے جوان تھے. اور اس دعا میں شدت اور بڑھی جب آپ نے مریم علیہ السلام کی کفالت فرمائی. زکریا کون ہیں؟ ربانیین میں سے ہیں. زکریا کون ہیں؟ ہیکل سلیمانی کے خدمت گزاروں میں سے ہیں. زکریا کون ہیں؟ اپنے زمانے کے اہل عرفان اور خدا کے نبی. البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صرف نبی نہیں ہیں بلکہ صاحب قلم بھی ہیں. اور صاحب قلم ہونے کا حوالہ سورہ مبارک آل عمران کے اندر، جب مریم کی ماں نے منت مانی کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے خدا کے گھر کے لیے وقف خدمت کروں گی، اور جب بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہو گئی تو بڑی پریشان ہوئی حنا خاتون کہ اب یہ بیٹی کو کون سنبھالے گا اس خدا کے گھر میں جس کے لیے میں نے نیت کی تھی کہ نذر کر دوں گی. لیکن کمال ہے آپ نے اپنی منت پہ عمل کیا. سارے متولیان بیت المقدس جمع ہوئے اور سب نے جمع ہو کر پہلی مرتبہ کوئی بچی آئی ہے، پہلی مرتبہ حضرت مریم اس لیے منفرد ہیں کہ خانہ خدا کی پہلی خادمہ کو مریم کہتے ہیں. آپ سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ کوئی خاتون وقف خدمت خانہ خدا ہوئی ہو. اب سب کے سب پریشان ہیں کہ بچوں کی تربیت سب کر سکتے تھے، بیٹی کون پالے گا؟ ایسے میں میں کہتا ہوں کیسا بھی زمانہ کیوں نہ ہو مگر
قلم کی اہمیت کل بھی تھی اور آج بھی ہے. وہ کیسے لوگ تھے یہ نہیں دیکھا کہ قد کس کا بڑا ہے وہ سنبھالے گا, یہ نہیں دیکھا کہ چہرہ کس کا نورانی ہے وہ سنبھالے گا, یہ نہیں دیکھا کہ تلاوت کس کو اچھی آتی وہ سنبھالے گا, نہیں, بلکہ سب نے ایک فیصلہ کیا کہ اپنے اپنے قلم لے کر آؤ. غور کیجئے گا, اگر بیت المقدس کے متولیان میں سب صاحب قلم نہ ہوتے تو جھگڑا ہو جاتا. ایسا رکھو کہ سب کو موقع ملے قرآن اندازی میں شرکت کرنے کا. اس کا مطلب اس زمانے میں بیت المقدس کے متولیان جاہل نہیں تھے, عالم تھے, اور ایسے عالم تھے کہ سب کے سب صاحب قلم تھے. سب اپنے اپنے قلم لے کر آئے. حضرت زکریا بھی اپنا قلم لے کر آئے, اور سب نے لانے کے بعد اپنے اپنے قلم کو پانی میں ڈال دیا. فیصلہ یہ ہوا تھا کہ قرعے میں کامیاب کون ہوگا, بیلٹنگ میں کامیاب کون ہوگا, کہ جس کا قلم پانی کے اوپر رہ جائے گا. زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر رہ گیا, باقی سب کے قلم ڈوب گئے. اب تو سمجھیے, اگر زکریا کا قلم رہ سکتا ہے پانی کی سطح پر تو مومن کا عریضہ بھی رہ سکتا ہے پانی کی سطح پر, کہ وہ قلم معصوم کا ہے, یہ عریضہ خدمت معصوم کا. صلوات. سارے قلم ڈوب گئے, حضرت زکریا کا قلم اوپر رہ گیا. تو زکریا کا تذکرہ قرآن مجید میں 7 مقامات میں سے سورہ آل عمران 3 مقامات پر ہوا, اور خاص تذکرہ مریم کی کفالت کے ذیل میں لفظ محراب کے ساتھ ہوا, کہ جب بھی زکریا محراب میں داخل ہوتے تھے. اب یہاں محراب کا مطلب وہ مسجد میں امام جماعت کے کھڑے ہونے کا مقام, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا ایک حصہ جناماز کے برابر باہر نکال کے گولائی میں بنایا جاتا ہے, اسے آپ محراب کہتے ہیں. اور آپ کی خدمت میں لفظ محراب کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک صاحب علم کے اس مسئلے سے اختلاف بھی کر رہا ہوں, کہ انہوں نے محراب کا ترجمہ کیا حرب سے. حرب کہتے ہیں جنگ کو, انہوں نے مسجد کو محراب سے ملا کر جنگی مرکز بنا دیا. وہ ان کا اپنا نقطۂ نگاہ ہو سکتا ہے, لیکن میں آپ صاحبان علم کی خدمت میں اپنا سبق پیش کر رہا ہوں. سورہ آل عمران کھولیے, اور سورہ آل عمران کھولنے کے بعد جناب زکریا کے واقعے میں آئیے, اور جب لفظ محراب پڑھیے تو تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ محراب میں حضرت مریم کو رکھتے تھے, محراب کا دروازہ لاک کرتے تھے. اس کا مطلب محراب کوئی شکل محراب آج کی نہیں تھی, کسی چھوٹے سے کمرے کا نام تھا محراب. اب آئیے اس محراب کو اور آسان کر لیتے. یہ جو ہم اور آپ محراب دیکھتے ہیں مسجد کے اندر, یہ کیا محراب ہوتی ہے؟ کہ اصلاً محراب کہتے ہیں ایسے کمرے کو جو ذرا سا اونچائی پہ بنا ہوا ہو, کہ اس کے سامنے سے باہر سے کوئی گزرے تو اندر عبادت کرنے والے کی عبادت میں خلل نہ ہو. ایک اونچائی پر بنے ہوئے کمرے کو محراب کہتے ہیں.